اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ویشکل الوجہ الاول بأن التحذر لرجاء ادراک الواقع وعدم الوقوع فی محظور مخالفته من فوت المصلحة او الوقوع فی المفسدہ حسن وليس بواجب۔ بات ہماری چل رہی تھی آیت نفر کے ذریعے سے جو استدلال کیا گیا حجیت خبر واحد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس دن ایک بات مطلب یہ اس کو ذکر نہیں کیا تھا، البتہ آج ہم نے جو ہے وہ دیکھا اس پہ تعلیقے میں لکھی ہوئی تھی بات، یعنی یہ کوئی کہ یہ یعنی ایسا نہیں ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ مصنف کی عبارت یہ کہ مصنف نے آیت نفر سے 3 وجہ استدلال پیش کیا ہے نا، 3 وجہ استدلال پیش کیا کہ آیت نفر سے 3 طریقے سے آپ استدلال کر سکتے ہیں حجیت خبر واحد کے اوپر، چونکہ یہی سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ یہ مصنف نے ربما یستدلو کہا گیا ہے، اس سے استدلال کیا ہے 3 وجہ۔ باقر الوانی کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہماری طرف سے ایک اعتراض ہو سکتا ہے مصنف کے اوپر کہ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ 3 تقریبی استدلال نہیں ہے آیت نفر کے ذریعے سے حجیت خبر واحد کے اوپر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آیت نفر کے اوپر جو تقریب استدلال ہے وہ بس ایک ہے۔ یہ جو 3 کیا ہے، یہ 3 حذر کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ حاصل کریں گے اس آیت کریمہ سے، حذر کیسے واجب ہے، اس کو 3 جہتوں سے بیان کیا گیا ہے، ورنہ جو تقریب استدلال ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ہے۔ واضح انشاءاللہ بات یہ۔ اب سنیے، اب یہ بھی دہرا دیں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ تقریب استدلال کیا ہے، کس طریقے سے پیش کیا ہے، یعنی کس طریقے سے آیت کریمہ دلالت کرتی ہے حجیت خبر واحد کے اوپر۔ ارشاد کیا ہوا ہے، ارشاد ہوا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ الا لعلهم يحذرون۔ واضح انشاءاللہ۔ ہاں تو اب دیکھیں، تو یہ تقریب استدلال یہ ہے کہ حذر جو ہے وہ کیا ہے، وہ واجب ہے، یعنی جب کوئی آپ کو انذار کرے تو ہمیں حذر ڈرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو استدلال کیا ہے، کہا یہ ہے کہ یہاں پہ آیت کریمہ میں مطلقاً آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انذار کر رہا ہے تو آپ پر واجب ہے حذر، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈرا رہا ہے تو ہم پر ڈرنا واجب ہے، اور اس کو مقید نہیں کیا گیا کس سے، ایک اور مقدمہ اضافہ کرنا ہو، اور ہم پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اگر مفید علم ہو تب ڈرو، اور اگر مفید علم نہ ہو تو نہ ڈرو۔ یہ اطلاق سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چاہے وہ مفید ظن بھی ہو پھر بھی ہم پر ڈرنا واجب ہے، اور یہی حجیت خبر واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کہ آیہ کریمہ میں تو کہا گیا لعلہم یحذرون، یعنی لعل اس کے ترجی کے معنی میں آتا ہے۔ اب آپ لعلہم یحذرون کو وجوب کیسے سمجھتے ہیں، آپ کے حذر آپ کو واجب ہے، اس حذر کو واجب جو ہے کیا ہے 3 طریقے سے، علیکم السلام، اس وجوب کو ہم 3 طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو تینوں اس میں ذکر کیا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ 3 حذر کیسے واجب ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اب آئیے، اب آج جو ہے یہ کہ بعد دیگری وہ جو 3 تقریبی استدلال ہے اس کو مصنف جو اس پر اشکال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اشکال، اب اس اشکال کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا، سب پہلے وہ سمجھیں مورد کیا تھا۔ پہلا مورد یہ تھا کہ کہا تھا کہ حذر جو ہے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل کیوں؟ دلیل دی تھی کہ چونکہ حذر جو ہے کیا ہے حسن ہے، اور ہر وہ چیز اگر کوئی چیز حسن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو چیز حسن ہوتی ہے وہ شرعاً اور عقلاً کیا ہے وہ واجب بھی ہوتی ہے، چاہے وہ شرعاً ہو یا عقلاً۔ شرعاً کی دلیل کیا پیش کی تھی؟ شرعاً کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ یہاں پر کوئی عدم قول، یعنی یہاں پر کوئی تفصیل کا قول نہیں ہے نا، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ حذر جو ہے وہ حسن ہے اور جو کیا ہے واجب نہیں ہے، کوئی ایسا قائل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ جو بھی کہتا ہے حذر حسن ہے، محبوب پروردگار ہے، تو مطلب کیا ہے واجب ہے، محبوب نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، یہ شرعاً وجوب۔ اس عقلاً کیا کہا تھا؟ عقلاً کیا تھا کہ چونکہ یہاں پر مقتضی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جب مقتضی موجود اور معنی جو کیا ہے مفقود ہے، تو مقتضی موجود اور معنی مفقود ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز عقلاً جو ہے کیا ہے واجب ہے۔ اس پر آج اشکال کر رہے ہیں، یہ تو بات بہرحال کل کی تھی، آج اشکال یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر کوئی چیز حسن ہے تو وہ واجب بھی ہو، کہ یہ ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ دیکھیے گا انہوں نے کیا کہا تھا، استدلال اول میں کہا تھا کہ اگر کوئی چیز حسن ہے تو وہ ملازمہ ہے عقلاً اور شرعاً اس کے، اگر حسن ہے تو وہ واجب بھی ہوگا۔ آج مصنف اسی کا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو اگر واجب ہے حسن ہے تو وہ عقلاً اور شرعاً واجب بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے یہ کہ بات دیگر ہے، کہا اما شرعاً،
یعنی آپ کا یہ کہنا کہ شرعن جو ہے کیا ہم یہ کہیں گے کہ شرعن ملازمہ نہیں پایا جاتا کسی شے کے حسن اور واجب ہونے میں. تو اس کے جواب یہ دیں جی آپ شبہ بدویہ کی مثال لے لیجیے. شبہ بدویہ میں کیا ہوتا ہے کہ شبہ بدویہ میں انسان کیا کرتا ہے, احتیاط کرتا ہے نا, براعت جاری کر دیتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے مثال طور پر ہم کہاں پر کیا کرتے ہیں, دیکھیے ہمیں حذر کرنا, ہمیں احتیاط کرنا, یہ کہاں پر ہے؟ شبہ بدوی میں ہم برات جاری کرتے ہیں, لیکن کوئی چاہے تو احتیاط کر سکتا ہے. کیوں؟ اچھا یہ واجب نہیں ہے. یہ دیکھیے واجب یعنی الزام کہاں پہ ہوتا ہے؟ اب الزام دونوں صورت میں, یا تو واجب یا حرام, دونوں صورت میں الزام یعنی الزام فعل یا الزام ترک. کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب دلیل دلالت کر رہی ہے وہ لزوم کے اوپر دلالت کر رہی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی دلیل ہے کہ جو لزوم کے اوپر دلالت نہیں کر رہی ہے, اس میں خفت پائی جاتی ہے, شدت نہیں اتنی زیادہ, تو پھر کیا وہاں پر کیا ہے, انسان احتیاط کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر مطلب کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے, انسان کوئی چیز حسن ہے لیکن کیا ہے وہ واجب نہیں ہے. جیسا کہ شبہ بدویہ میں ہے, جس میں اس کی مثال بھی بہت اچھی دی, کیا جیسے سگریٹ پینا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سگریٹ پینا حرام ہے, جائز نہیں, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, کوئی شخص چاہے تو احتیاط کر سکتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی دلیل جو ہے کہ یہاں پر دلالت نہیں کرتی, شدید دلیل کہ جو حرمت کے اوپر دلالت کرے. واضح انشاءاللہ. ہاں لیکن اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو احتیاط کر سکتا ہے. واضح. تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے, کہہ رہے کہ حسن بھی ہے اور احتیاط حسن ہے. اگر کوئی احتیاط کر نہیں پی رہا ہے تو احتیاط حسن ہے, لیکن کیا ہے, واجب نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی چیز حسن ہے تو واجب بھی ہوتا ہے شرعن, کہ شرعن ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز حسن ہو اور واجب بھی ہو. واضح انشاءاللہ. تو شرعن میں انکار کیا. عقلاً کہہ رہے جی ہاں عقلاً بھی ایسا ہے. آپ نے کہا کہ عقلاً کیا ہے, عقلاً چونکہ مقتضی موجود ہے اور معنی مفقود ہے, اس وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی شے حسن ہے, تحذر واجب ہے, تو عقلاً ملازمہ پایا جاتا ہے اس کے وجوب ہونے میں بھی, اس کے واجب ہونے میں بھی. یہ مصنف ہی کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا کر رہا ہے؟ مصنف کر رہے ہیں. یعنی مصنف ہاں یہ جو نہیں, دیکھیے یہ جو وہ تھے استدلال جو طریقہ تھا, یہ مصنف نے ربما یستدلو کہا ہے کہ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے. آج مصنف یعنی اگر خلاصہ کلام یہ تو آیت نفر مصنف کے نزدیک جو حجیت ہے, خبرات پہ دلالت نہیں ہے. ورنہ ایک طرف سے علیت کے بھی قائل ہو رہے ہیں, ارتضا کے بھی قائل ہو رہے ہیں, طرف سے. تو بات ہے انشاءاللہ. تو دوسری بات کیا کہا کہ عقلاً جو ہے کیا ہے, ملازمہ نہیں پایا جاتا. کیوں؟ اس لیے دیکھیے انہوں نے کیا کہا تھا, ان کے دلیل سے دلیل کو ملائیے گا. جو مستدل تھا اس نے کیا کہا تھا کہ عقلاً ملازمہ پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدم قول بالفصل ہے, تفصیل کا کوئی قول نہیں ہے. مصنف کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تفصیل کے قول کا نہ ہونا یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا, کہ یہاں پر تفصیل کا قول نہیں ہے, آپ کو یہ فائدہ نہیں دے گا, بلکہ کیا فائدہ دے گا, آپ کو فائدہ یہ دے گا کہ عدم القول بالفصل, کہ آپ یہاں پر کوئی ایسی, دیکھیے گا یہ دونوں اصطلاح بہت ضروری سمجھنا, کہ آپ یہاں پر کوئی ایسا قول ثابت کیجئے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہاں پر تفصیل کا نہیں ہے کوئی قول. ورنہ ہو سکتا ہے کہ تفصیل کا قول کیا, کوئی شخص مثال طور پر 100 علماء ہیں, 100 میں سے کیا مثلا 50 نے جو ہے کیا ہے رائے دیا ہے وجوب کا, 50 اور 50 میں سے مثلا 30 نے جو ہے کیا دیا ہے, بقیہ 50 میں کے 30 میں سے کیا عدم وجوب کا, لیکن بقیہ جو ہے کیا ہے مثلا 20 جو ہے کیا وہ خاموش ہیں. تو پھر تو آپ کا اجماع مرکب کا آپ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری کیا ہے, آپ یہاں پر کوئی ایسا قول کریں, ثابت کریں کہ جہاں پر یہ صاف طور پہ کہا گیا ہو کہ عدم القول بالفصل. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات واضح انشاءاللہ, یہ دونوں اصطلاح. ہاں تو مطلب کیا ہے کہ نہ ملازمہ پایا جاتا ہے عقلاً اور نہ شرعاً, کسی شے کے حسن اور وجوب. یہ ایک وجہ. دوسرا اشکال, اور دوسرے اور تیسرے کو دونوں کو ملا کر انہوں نے ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بتایا بھی تھا کہ جو دوسرا اور تیسرا جو وجہ استدلال ہے وہ قریب بقریب ہے نا, قریب ایک دوسرے سے ہے نا. پہلے دوسرا اشکال کیا تھا, دوسرا جو یہ تھا تقریب استدلال, وہ یہ تھا کہ انذار واجب ہے. ٹھیک ہے, اور انذار واجب ہے اور نہیں غایت واجب یہاں پہ نہیں ہے, انذار واجب ہے. کہہ رہے کہ اگر انذار واجب ہے تو کیا اس کی وجہ سے تحذر بھی واجب ہوگا. اور استدلال کیا تھا کہ اگر انذار واجب ہو اور تحذر واجب نہ ہو تو لغویت لازم ہے. اسی کو باطل کر رہے ہیں. آپ نے کیا کہا کہ انذار واجب ہو اور تحذر واجب نہ ہو تو لغویت لازم آئے گی. مصنف کہہ رہے کہ نہیں, ضروری نہیں ہے.
کہ انذار واجب ہو اور تحذر واجب نہ ہو تو لغویت لازم آئے گی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انذار اس لیے واجب ہو، یعنی انذار کا مقصد ہمیشہ تحذر کا وجوب نہیں ہے، ہو سکتا ہے انذار اس لیے واجب ہو تاکہ مرحلہ علم تک پہنچ جائے، شیوع تک پہنچ جائے۔ اب یہ کیا ہے بتا رہے ہیں آپ کو، دیکھیے ہم پر، آپ پر، جتنے علماء ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تمام کے تمام مخاطبین، تمام کے تمام لوگوں کو، مومنین کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ تم سب پر واجب ہے کہ کیا کرو، نفر کرو، ہے نا، نفر کرو، کوچ کرو تاکہ تحصیل علم کرو، اور اس کے بعد آ کر لوگوں کو بتاؤ لعلہم یحذرون۔ تو یہ کہہ رہے کہ یہ نفر کا وجوب جو مومنین پر آیا ہے، یہ ہم سے بھی کہا گیا، آپ سے بھی کہا گیا، آپ سے بھی کہا گیا، تو یہ کیوں کہا گیا؟ کہا پروردگار وہ یہ اس لیے یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی بات کو، سمجھ رہے ہیں، ایک ہی بات کو میں بھی کہوں، آپ بھی کہیں، وہ بھی کہیں، سب کے سب کہیں، تو ہو سکتا ہے کیا کہ سامنے والے کو کیا ہوگا اس بات، یعنی یہ مسئلہ کہ مثلا نماز واجب ہے نا، یا مثلا اس کے علاوہ اور جو احکام شرعیہ ہیں وہ مرحلہ زن تک باقی نہیں رہیں گے بلکہ شیوع تک پہنچ جائیں گے، تواتر تک پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مقصد کیا ہو انذار کا، انذار کا مقصد تحذر نہیں ہے، ہو سکتا ہے مقصد انذار کا کیا ہے، شیوع ہے، تواتر ہے، اس حد تک پہنچانا ہو۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انذار واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غایت کیا ہے کہ تحذر واجب ہے، کہہ رہے کہ یہ اس میں منحصر نہیں ہے۔ یہ صحیح لگا، انہوں نے کیا کیا تھا، منحصر کر دیا تھا کہ انذار واجب ہی ہے، کس لیے؟ تحذر کے لیے۔ ہاں، مصنف بس اسی کیا کہہ رہے ہیں، اسی انحصار کو توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات انہوں نے کیا کہا تھا کہ غایت واجب جو ہے کیا ہے، واجب ہے۔ کیا کہا تھا کہ تحذر غایت ہے کس کے لیے، انذار کے لیے، ٹھیک ہے، اچھا، اور کسی شے کی غایت جو کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ مصنف اس کو جو ہے وہ باطل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز فائدہ پہنچائے گی اس مقام میں، آپ کو جو اس چیز اس مقام پر فائدہ پہنچائے گی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عفواً ہاں کیا کہا کہ تحذر غایت ہے انذار واجب کے لیے، ٹھیک ہے، اور واجب کی غایت جو ہے کیا ہے، واجب ہے۔ اس کا جواب مصنف یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہے، اس کو آپ علم سے ہی تعبیر کریں، نہیں عفواً، یعنی یہاں پر مطلق نہیں ہے۔ دیکھیے جن لوگوں نے اس آیہ کریمہ سے استدلال کیا ہے حجیت خبر واحد کے اوپر، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تحذر واجب ہے مطلقاً، چاہے انذار سے ہمیں کیا ہو، علم حاصل ہو یا زن حاصل ہو۔ واضح انشاءاللہ۔ مصنف کہنے کے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ انذار یہاں پر مقید ہے۔ انذار سے مراد اسی انذار سے آپ پر تحذر واجب ہے کہ جو انذار علم کے ساتھ ہو، جو علم آور ہو، زن آور ہو نہیں۔ واضح؟ جی۔ اچھا، ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ احتمال کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے، تھوڑا ترقی کر رہے ہیں آگے 2-4 لائن کے بعد، کہہ رہے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کو قرینہ اس بات پر ذکر کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر مراد وہی انذار ہے کہ جو انذار سے مراد کیا ہے، علم والا انذار ہے، یعنی جو موجب علم ہو، وہی انذار جو کیا ہے واجب ہے۔ اس کی دلیل سنیے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ آپ آیہ کریمہ پڑھیے، آیہ کریمہ میں کیا کہا گیا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا۔ تو یہ آیہ کریمہ میں کیا کہا گیا کہ نفر کس لیے کرو، تاکہ تفقہ حاصل کر سکو، علم دین حاصل کر سکو۔ یعنی مطلب کیا ہے، یعنی وہ تعلیمات ائمہ معصومین، تعلیمات قرآن و سنت کو حاصل کرو۔ تو یعنی کیا، تو نفر کس لیے واجب ہے، نفر واجب ہے ہاں دین حاصل، علم دین حاصل کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انہی تعلیمات کو کیا ہے پہنچانا ہے کسے، لوگوں تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کا آپ کو علم ہو جائے آپ اسے پہنچائیے، یہ نہ کہ جو بھی آپ کو جس چیز کا ظن ہو جائے کہ میرا گمان یہ ہے، میرا علم یہ کہتا ہے، میری رائے میں یہ ایسا مسئلہ کہہ رہا ہے، ایسے کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ نہیں، جو علم اہل بیت ہے، جو علم محمد وآل محمد ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس کہنے کہ یہاں پر قرینہ لیتفقہوا فی الدین، یہ قرینہ ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں پر مراد ہر انذار مطلق نہیں ہے،
بلکہ انذار وہ کہ جو مفید علم ہو. واضح انشاءاللہ. تو ایسی صورت میں پھر تیسرے والے میں تو پھر ملازمہ ہو جائے گا، پھر واجب ہو جائے گا ڈالنا. کیا؟ جیسے اگر جو علم معاور ہو. ہاں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دیکھیے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ دیکھیں اور دیکھیے تو اس سے کیا ہوگا؟ حجیت خبر واحد ثابت نہیں ہوگی. حجیت خبر واحد ثابت تب ہوگی کہ جب یہاں پر انذار سے مراد کیا ہو؟ یہاں پر انذار سے مجھ کو آپ مقید نہ کریں علم سے. ہاں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے اس صورت میں حجیت تو ثابت ہوگی لیکن حجیت علم کی وجہ سے ہوگی، زن کی وجہ سے نہیں ہوگی. اور آپ کو یہاں پر کیا ثابت کرنا ہے؟ حجیت زن ثابت کرنا ہے، چونکہ حجیت خبر واحد کیا ہے؟ ظنون میں سے، امارات میں سے ہے. بات ان شاء اللہ. دیکھیے آپ سے یہ کہا گیا کہ جب مثال کے طور پر فلاں صاحب کوئی مسئلہ بتائیں تو آپ اس کا یقین کر لیجیے. ایک صورت یہ ہے. اور ایک صورت کیا ہے کہ نہیں ہے، جب آپ کو یقین ہو، علم ہو کہ ہاں یہ جو بول رہے ہیں قرآن و سنت کے موافق بول رہے ہیں، تب آپ حاصل. دونوں میں فرق ہے؟ کہا جی بالکل فرق ہے. پہلے والے قول میں احتمال ہے کہ کیا ہے، جو زن کی بات ہے وہ بھی آپ کے لیے حجت ہو جائے گی. دوسرے میں کہا گیا کہ نہیں، علم سے مقید کر دیا گیا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ دوسرا والا جو کیا ہے دلالت کرتا ہے حجیت علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے وہ حجت ہے، جبکہ پہلا والا میں سے کیا ہے حجیت خبر واحد آپ ثابت کر سکتے ہیں. اور آپ کو جو حجیت خبر واحد کو ثابت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے مطلق اس کو چاہے افادے ان کے لیے ثابت کیا ہے جب آپ مطلق انذار سے استدلال کریں. لیکن اگر انذار کو مقید کر گیا علم سے تو پھر وہ کیا ہے ثابت نہیں. واضح بات ہے. تو یہ ایک بات. تو یہ تو دو طریقے یعنی دو اشکال تھا اس پر، یعنی بلکہ تینوں اس پر جو ہے مصنف نے اعتراض وہ کیا. اب یہاں پر اگلے اس میں شیخ اعظم انصاری نے ایک اشکال کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر اسی آیہ کریمہ پر جو استدلال جن لوگوں نے کیا ان پر اعتراض کیا ہے. مصنف جو کیا اس اعتراض سے راضی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا اعتراض کیا شیخ اعظم انصاری کے؟ انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ چلے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہاں ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آیت نفر حضر کے مطلق حضر کے اوپر جو کیا ہے دلالت کر رہی ہے، چاہے حضر کیا ہے مفید علم ہو یا مفید زن. اور دیکھیے جب حضر مطلق ثابت ہوگا تبھی کیا ہے خبر واحد کو جی ثابت ہوگی. شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں چلے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آیت نفر دلالت کر رہی ہے مطلق حضر کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ اس سے حجیت خبر واحد ثابت نہیں ہوگی. کیوں ثابت نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ دیکھا جائے، یہاں اس آیہ کریمہ میں کیا کہا گیا ہے کہ جب فلولا نفر من کل فرقۃ، ہے نا، کہ وہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے، جو تفقہ فی الدین حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور آنے کے بعد انذار کر رہا ہے، تو آپ پر کیا اس سے ڈرنا واجب ہے نا. یہ کیا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے تو حجیت قول مفتی، حجیت قول مجتہد ثابت ہو رہا ہے، حجیت قول راوی ثابت نہیں ہو رہا ہے. غور کیجیے گا شیخ اعظم کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے حجیت قول مجتہد، حجیت ہاں احسن، حجیت قول ناظر جو ہے کیا ہے ثابت ہو رہا ہے، حجیت قول راوی ثابت نہیں ہو رہا ہے. اور خبر واحد کے باب میں آپ کو کس کے قول حجت ثابت کرنی ہے؟ راوی کے قول، کیونکہ وہ روایت کر رہا ہے نا. یہاں پر کیا ہے، یہاں پر وہ ہے جو کیا ہے تفقہ کر رہا ہے، یعنی مجتہد بن رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے میں فلاں وہ ہے. تو وہ دیکھیے تفصیل کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راوی کا کام کیا ہوتا ہے؟ راوی کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے امام سے یہ سنا اور آپ کو جو کیا کیا، آپ کو بتا دیا کہ امام نے یہ فرمایا. وہ انذار نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم عمل نہ کرو تو تم جہنم میں جاؤ گے، نہیں. وہ بس آئے گا، آپ کو خبر دے دے گا کہ میں امام کی خدمت میں تھا، ایک شخص آیا اور یہ واقعہ ہوا، آپ کو بتا کر چھٹی، ہے نا. وہ یہ نہیں بتائے گا ڈر اور یہ انذار وہاں پہ نہیں ہے. لیکن ہاں جو مجتہد ہوتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ دیکھو اس مسئلے میں یہ حکم ہے، اگر اس کی مخالفت کی تو وہ انذار کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں آیت نفر سے حجیت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن کس کی؟ مفتی کی ہوتی ہے، مجتہد کی ہوتی ہے، راوی کی نہیں ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. یہ شیخ اعظم انصاری کے اشکال کیا اور انہوں نے حضر مطلق کو قبول کر لیا. بس مصنف کو ان میں یہی فرق ہے، مصنف نے کیا حضر مطلق کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں قلتوں کے ذریعے سے، کہہ رہے ہیں کہ چلیے آپ کی بات ہم تسلیم کریں گے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اجماع مرکب سے جواب دیا مصنف نے کیا کہ یہ بات آپ کی اس وقت صحیح ہوتی، دیکھیے گا، یہ بات آپ کی اس وقت صحیح ہوتی کہ جب مجتہد ہوتا صرف، اور راوی جو ہے صرف راوی ہوتا.
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں محمد ابن مسلم، زرارہ ہے نا، ان جیسے جو وہ تھے راوی تھے، وہ راوی بھی تھے اور ساتھ ساتھ جو کیا ہے مجتہد بھی تھے. امام نے باقاعدہ جو کیا انہیں حکم دیا تھا کہ تم جو فلاں مسجد میں بیٹھ کر جو کیا ہے فتوا دو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے آپ کو سنیے گا اب شیخ کو مخاطب کر کے، اب اس سے آپ کو کیا کہنا ہوگا؟ آپ کو گویا کہ آپ کو تفصیل کریں گے. یعنی کیا، اگر کوئی راوی ایسا ہے کہ جو مجتہد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا قول حجت ہوگا، اور اگر کوئی راوی ایسا ہے کہ جو مجتہد نہیں، اس کا قول حجت نہیں ہوگا. یعنی آپ کو یہ کہنا ہوگا یعنی کہ یہ تفصیل والا قول جو ہے کوئی یہاں پر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر حجت ہے، ٹھیک ہے، تو چاہے راوی ہو، یعنی راوی مال انذار ہو یا بدون انذار، حجت ہے. حجت نہیں ہے تو اگر آپ کے قول کی بنسبت، تو چاہے راوی انذار کرے یا نہ کرے، حجت نہیں ہوگا. تفصیل والا کوئی قول نہیں ہے. یہ شیخ انصاری کہاں سے راوی اور مجتہد کی بات اس آیت سے لے کے چلے؟ تو یہ یہاں پہ ظاہر سی بات قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی ایک جا رہا ہے تفقہ فی الدین کر رہا ہے اور آنے کے بعد ڈرا رہا ہے، تو ڈرنا کیا ہے؟ ضروری ہے اس اعتبار سے. یعنی پھر کوئی بھی انسان جا رہا ہے، اب جیسے مثال کے طور پر تو ظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا نا کہ تفقہ کر رہا ہے، علم فقہ حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انذار کر رہا ہے، لینذروا قومہم، انذار کرے تو تم پر جو ہے ڈرنا ہے. تو صحیح بات صحیح کہہ رہے ہیں. حجت خبر واحد میں ہو رہی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں تفقہ فی الدین کا مطلب تفقہ ایک بندہ کر رہا ہے، جی، ہو سکتا ہے وہ مر جانا ہو. تو یہ ہم کہنا ہے یعنی جیسے ایک عام بندہ ہے وہ بھی کر رہا ہے لیکن مر جا نہیں ہے. نہیں تو یہ انہی کو اس میں مد نظر رکھ کے کہا گیا ہے. یہ تو آیت کی تخصیص ہو جا رہی ہے پوری کہ جو صرف مرجع ہیں انہی کے لیے جو ہے یہ انذار وغیرہ لازم ہو رہا ہے. مطلب یہ ہم ابرز مصداق مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، ابرز مصداق. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی چونکہ ہماری بات حجت اور عدم حجت کے اعتبار سے ہو رہی ہے نا، تو کسی غیر مرجع کی بات حجت نہیں ہوگی، یہ تو خارج ہوگی تخصصاً. مسئلہ یہاں پر یہ ہے، انہوں نے جو ظہور سمجھا وہ صحیح ہے کہ ایک انسان کیا کرے، تفقہ فی الدین کرے، اور جو کیا ہے انذار بھی ساتھ میں کرے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ راوی ایسا نہیں کرتا ہے، راوی بس نقل روایت کرتا ہے، انذار اس کے یہاں نہیں ہوتا. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے روایت پیش کر رہے ہیں کہ جو کیا ہے، جو روایت بھی کرتے تھے اور ساتھ میں انذار بھی کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات کیا ہے، آپ پہلے زمانے کے علماء کا مسئلہ لے لیجئے. وہ لوگ کیا، وہ فقہا تھے لیکن اپنی پوری توضیح میں کیا کرتے تھے، پوری توضیح مسائل میں کچھ اور نہیں، بس کیا کرتے تھے، روایت جو نقل کرتے تھے وہی ان کی توضیح ہوا کرتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے شیخ صدوق کے بارے میں من لا یحضر الفقیہ کی بات ہے. ایسی بات ہے جو راوی تھے مثال کے طور پر، یہ جو اگر کوئی بھی حکم بیان کرتے تھے، امام کی حدیث بیان کرتے تھے، امام بھی تو ظاہر سی بات ہے اس میں یہ جو تحذیر آئی ہے یا آج کے زمانے میں جو انذار ہو رہا ہے مجتہدین کر رہے ہیں، یہ اپنی جیب سے تو نہیں کر رہے ہیں، یہ اماموں کی طرف سے آیا ہے. تو گویا کہ جو راویوں نے بیان کیا ہے انہوں نے بھی بیان کیا ہے نا انذار کو. ہاں تو مطلب اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، امام کس کو کیا ہے، ہاں صحیح بات ہے. تو وہی کہہ رہے تو یہ انذار تو دونوں جگہ ہو جا رہا ہے، راویوں کی بھی جگہ ہو جا رہا ہے، مجتہدین میں بھی ہو جا رہا ہے. ضروری نہیں مجتہد، کبھی کوئی مجتہد میں خاص صرف انذار رہتا ہے، روایت نہیں رہتی. نہیں جو یا پھر الگ سے جو روایت اگر ثابت کرنا، یہ انذار ہے یہ شان کس کی ہے؟ یہ مفتی کی ہے اور راوی کی شان نہیں ہے. لیکن جبکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ مطلب جو ہے انذار، یہ تو بس آپ اس پہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو جس روایت مثلا ہے انذار، بہت سی روایتیں ایسی جو انذار پر مشتمل نہیں ہیں، اور پھر بھی کیا ہے مثلا انسان کرنے کے بعد کیا اس کو بتاتا ہے. یعنی انذار کا مطلب کیا ہے؟ انذار کا مطلب ضروری نہیں کہ ہمیں یعنی یہ بتانا کہ بس یہ چیز شے آپ کے اوپر واجب ہے، کسی شے کا وہ واجب کر دینا ہی یہ کیا ہے، مثلا کہہ دیا کہ میرے نزدیک یہ شے، اس روایت سے میرے نزدیک کیا ہے فلاں شے کی وجوب ثابت ہو رہا ہے یا فلاں شے کی حرمت ثابت ہو رہی ہے. یہ ایک طرح کا انذار ہے. اگر حرمت ہے تو آپ اس کو نہ کیجیے. جی، یعنی ضروری نہیں کہ یہ کہنا ہی کہ مطلب جہنم کی آگ سے ڈرو، بس یہ کہہ دینا کہ یہ روایت میرے نزدیک مثلا کیا ہے، اس سے فلاں شے کی حرمت ثابت ہو رہی ہے. وہی کہہ رہے دونوں صورت میں، لیکن جو ان کے شیخ انصاری کا قول ہے یہ جو تخصیص دے رہے ہیں یہ شان راوی ہے اور کیا ہے، شان راوی نہیں ہے، شان راوی نہیں بلکہ شان مفتی ہے. جی، تو یہ تو نہیں ہو پا رہا کیونکہ جب کہ دیکھیں تو دونوں کے مطلب سیم ہے دونوں، یعنی چاہے شان راوی ہو چاہے شان مفتی ہو، وہ بھی انذار کر رہے ہیں یہ بھی انذار کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی بات موجب کلیہ کے اعتبار سے ہے. یعنی یہ کہ ہمیشہ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو راوی ہوتا ہے وہ ہمیشہ انذار نہیں کرتا ہے، جو راوی ہوتا ہے وہ ہمیشہ انذار نہیں کرتا ہے.
لیکن چونکہ وہ بس اس کا یہ مبنی ہی نہیں ہے، وہ تو بس نقل روایت کرتا ہے، اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے، وہ بس امام سے ایک قول سنا اور آ کر آپ کو نقل کر دیا. مثال یہ کے راوی امام کے زمانے میں یہی زرارہ جی راوی ہیں، امام سے تو نقل کیا. یہی تو جواب دیا مصنف نے، یہی تو مصنف نے جواب دیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے راوی بھی ہیں نہیں وہ نہیں جو روایت بھی ہاں وہ تو راوی ہیں مجتہد، وہ تو ٹھیک ہے. اور زرارہ نے امام سے جو ہے نقل کیا، امام سے روایت جو ہے آج کے دور میں مجتہدین تک ایسے سلسلہ وار چلتی چلی آئی. تو گویا کہ مجتہدین نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، وہی جو زرارہ سے آئی تھی اسی کو اخذ کر کے اپنی طرف سے بیان کر دیا. تو یہ تو انہی کا قول ہو گیا نا، انہی سے. یعنی یہاں پہ بھی اگر انذار ہے جس قول میں تو ہم مان لیں گے کہ اگر اس میں مفتی کی طرف سے انذار ہے تو گویا کہ زرارہ کی بھی طرف سے انذار ہے اس میں، یعنی وہ راوی ہیں. اگر وہ روایت انذار والی ہے، اگر روایت انذار والی نہیں ہے تو اگر زرارہ کی طرف سے نہیں ہے تو ان کی بھی طرف سے نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. یہی ہے کہ شیخ اعظم انصاری یہ کہہ رہے ہیں کہ انذار کرنا، ٹھیک ہے، انذار کیا ہے؟ مجتہد اپنے مقلد کے لیے یہ انذار مجتہد کرتا ہے روایتوں وغیرہ کے روح سے، لیکن کہہ رہے ایک راوی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے، عموماً یہ کام نہیں ہوتا ہے. تو یہ یہی تو جواب دیا مصنف نے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روات ایسے ہیں کہ جو راوی بھی تھے اور ساتھ ساتھ کیا تھے، انذار بھی ان کا کام تھا، مثلا مجتہد بھی تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ ٹھیک ہے. تو یہی جواب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہی جواب ہے مصنف کا، یہی جواب دے رہے مصنف کہ کہہ رہے کہ چلیے ہم آپ کہتے ٹھیک ہے روایت مشتمل ہے انذار کے اوپر تو انہوں نے نقل کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجتہد وہ راوی کا یہ مد نظر وہ نہیں رہتا، وہ مناد اس کا نہیں رہتا ہے، وہ بس اس کو نقل کلام کرنا ہے گویا کہ. لیکن مجتہد جو ہوتا ہے اگر کسی باب میں کسی روایت کو نقل کر رہا ہے تو مطلب اس سے اگر حرمت کے تو مطلب یہ وہ چاہتا ہے کہ اس روایت سے حرمت ثابت ہو، اور یہ جو کیا راوی ہمیشہ اس میں فکر میں نہیں رہتا ہے. تو یہ بہرحال یہ جواب دیتے ہیں. عبارت دیکھیے، کہہ رہے کہ وَيُشْكِلُ الْوَجْهُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ التَّحَذُّرَ. ہاں وہاں پہ بات کیا کی تھی، کہہ رہے کہ وجہ اول میں یہ بیان کیا تھا کہ ملازمہ پایا جاتا ہے کسی شے کے حسن ہونے میں اور وجوب ہونے میں، عقلاً اور شرعاً. یہ وجہ اول ہے. وجہ اول پہ اشکال یہ کر رہے ہیں کہ بِأَنَّ التَّحَذُّرَ لِرَجَاءِ إِدْرَاكِ الْوَاقِعِ، ٹھیک ہے، کہ حذر کرنا کس لیے؟ واقع کے ادراک کے لیے. اس کو آپ احتیاط کہہ سکتے ہیں، ہے نا، کہ کیا کہ انسان اپنے آپ کو بچے، کیوں؟ کیا کرے تاکہ واقع جو کیا ہے درک کر لے. یعنی یہ کس میں؟ یعنی اس شے میں کہ جہاں پہ محتمل الوجوب ہو، جہاں پہ احتمال پایا جاتا ہے وجوب کا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مثال؟ تو اس کی مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ رؤیت ہلال کے اوپر جب رؤیت ہلال کے وقت جو کیا ہے دعا واجب ہے یا نہیں اختلاف ہے. اب آپ کیا کریں؟ آپ احتیاطاً کیا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ واجب ہو، آپ ہمیشہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ادھر تاکہ واقع درک ہو جائے، اس لیے آپ نے کیا. ہاں وعدم الوقوع فی محظور مخالفته. سگریٹ پینے، اس کی مثال سگریٹ والی لے سکتے ہیں آپ کہ سگریٹ پینے کا آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ احتیاطاً کیا کرتے ہیں کہ اس کو ترک کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ مخالفت کے اس میں محظور میں آپ نہ پڑیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے اب دیکھیے، اب یہ جملے متعدد چھوڑیے، جملے متعدد چھوڑ کے ایسے پڑھیں بے ان التحذر. ابھی تحذر دونوں کے لیے، ادراک واقع کے لیے اور مفسدے کے سے بچنے کے لیے. کیا ہے؟ کہ حسن، یہ حسن ہے ولیسا بواجب، واجب نہیں، واضح انشاءاللہ. اور آپ نے کیا کہا تھا کہ کوئی شے حسن ہے تو واجب بھی ہو. اب یہاں پہ جملہ متعدد من فوت المصلحہ او الوقوع فی المفسدہ. بات واضح ہو گئی ہے. یعنی یہ فوت المصلحہ یہ پہلے والے سے ادراک واقع سے متصل، یعنی وہ ہے اسے ربط ہے اس کا، اور وقوع فی المفسدہ یہ دوسرے والے سے. واضح انشاءاللہ کہ آپ کسی چیز مثلا آپ سگریٹ کو پینا چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ تو کہیں آپ مفسدے میں نہ پڑ جائیں. تو اس کو لف و نشر مرتب. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ یہ حسن ہے لیکن لیسا بے واجبین. ہاں واجب نہیں، کب؟ فی ما لم ہونا کا ہو جائے تکلیف. ہاں یہ واجب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس تکلیف کے اوپر کوئی ایسی حجت، کوئی دلیل جو کیا ہے نہیں ہے، یعنی دلیل قوی نہیں پائی جاتی ہے. ہاں اگر یہ کہیں گے یہ شے واجب ہوتی کب؟ جب یہاں پر کوئی ایک قوی دلیل جو کیا ہے پائی جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. تو آپ کیا من باب احتیاط ایسا کر رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. یہ واضح. تو یہ کیا ہے؟ یہ یہاں تک کیا تھا جواب مصنف کا کہ شرعاً ملازمہ نہیں پایا جاتا ہے کس میں؟ کسی شے کے حسن ہونے اور واجب ہونے میں. اب یہاں سے ولم، یہ جو دوسری والی بات تھی کہ انہوں نے کیا مستدل کیا کہہ رہا ہے کہ شرعاً عقلاً ملازمہ پایا جاتا ہے کسی شے کے حسن اور واجب ہونے میں. اس کو باطل کر رہے ہیں یہاں سے ولم یثبت ہا ہنا عدم الفصل. یہاں پر
عدم فصل ہاں ہونا یعنی فی مقام حضر میں کہہ رہے کہ حضر جو ہے میں کے باب میں عدم فصل جو ہے کیا ہے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ضرورت اسی بات کی تھی کیا کہ عدم فصل ثابت ہو، جبکہ یہاں پر یہ چیز ثابت نہیں ہے. اب اس کو آگے بڑھا دیں گے، ایک بات اردو میں لکھ دیں آگے تاکہ سمجھ میں آ جائے کیا کہ عدم فصل ثابت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے علماء یہاں پر خاموش ہوں، فتویٰ نہ دیں، جب اور یہی آپ کو درکار ہے. آپ ملازمے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ عدم فصل ثابت ہو، جبکہ یہ ثابت نہیں ہے. ہاں غایتہ عدم القول بالفصل، آپ جو کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل کا کوئی قول نہیں ہے، تو کہتے ہیں تفصیل کے قول کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عدم فصل ثابت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں واضح ہے نہیں واضح؟ جی 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 غایتہ ہاں غایتہ عدم القول بالفصل. آپ کے یعنی کہ یہاں پر کسی کا فتویٰ نہیں ہے اس تفصیل کا، تو کہتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انکار کریں گے تفصیل نہیں ہے، تفصیل کا قول نہیں ہے. لیکن یہ کہ یقیناً ہم کہہ دیں کہ یہاں پر تفصیل نہیں پایا جاتا، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. جبکہ اور آپ کو کیا آپ کے لیے کیا چیز فائدہ دے گی؟ آپ کے لیے فائدہ یہ دے گی کہ آپ یہاں پر ثابت کریں کوئی دلیل سے کہ ہاں فلاں مجتہد کا فتویٰ ہے کہ یہاں پر فصل کا قول نہیں، یعنی فلاں قول مجتہد فصل کا قائل ہے. وہی جیسے اگر تفصیل ہوتی تو مطلب جی تو یہ کہنا چاہیے. ہاں واضح. ہاں اب یہ دیکھیے تو یہ وجہ اول دونوں کو ثابت کرے. ٹھیک ہے، دونوں کو عقلاً شرعاً دونوں ملازمے کو باطل کر دیا. وجہ ثانی و ثالث، بس ایک منٹ اگر لیکن اگر ٹھیک ہے ہمیں فصل نہیں ہے تو توقف کس بنا پہ ہوگا؟ جی توقف کس بنا پہ؟ جیسے اگر ہمیں ہو سکتا ہے بعض لوگ توقف ہیں تو توقف کس بنا پہ؟ ان کے پاس دلیل نہیں اس بنا پر. ہاں ہو سکتا ہے. تو اگر دلیل نہیں تو پھر اسی میں وہ آ جائیں گے. کس میں؟ انہیں اس میں احتیاط. جی ہاں احتیاط میں آ جائیں گے وہ. کسی اگر ان کے پاس دلیل ہوگی تو اپنا قول دیکھیے کسی باب میں بھی ہو، لیکن اہم چیز کیا ہے آپ کو تفصیل کا قول یہاں پر چاہیے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو یہ کہے کہ احتیاط حسن ہے ہاں اور جو کیا ہے واجب نہیں ہے. یہ سب کہہ سکتے کہ یہاں کہ ہم نے چھان لی تحقیق کی لیکن ہمیں ابھی تک ملا نہیں ملا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ثابت ہو، مل جائے بعد میں. وجہ ثانی و ثالث بے عدم انہا. سنیے وجہ ثانی و ثالث کیا ہے کہ یہ وجہ دوم کا جواب ہے. دوسرے والے یہ دوسرا جواب. ہاں دوسرا والا سب سے پہلے وجہ سمجھیں. دوسرا وجہ کیا تھا؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ انذار واجب ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے انذار جو ہے غایت ہے کس کے لیے؟ نفر واجب کی. ٹھیک ہے، جب کہہ رہے اب یہ دلیل کہہ رہے کہ انذار چونکہ واجب ہے تو تحذر بھی واجب ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر انذار واجب ہو اور تحذر واجب نہ ہو تو لغویت لازم آئے گی. یہ مستدل کہہ رہا ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بے عدم دیکھیں وہ انحصار یعنی کہ انذار کے وجوب کو منحصر کر دیا ہے کس میں؟ تحذر کے وجوب میں. بس مصنف اسی انحصار کو توڑ دیں گے. دیکھیں بے عدم انحصار فائدہ سے انذار بے ایجاب تحذر. انذار کا فائدہ منحصر نہیں ہے کس میں؟ تحذر کے وجوب میں. ٹھیک ہے، کیوں؟ لعدم اطلاق یقتضی وجوہ علی الاطلاق. اس کی طرف اشارہ کرنا بھول گئے تھے، اس کو عبارت میں سمجھیے. لعدم اطلاق یقتضی وجوبہ علی الاطلاق. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر لعدم اطلاق کہ آیہ کریمہ میں کوئی ایسا اطلاق نہیں پایا جاتا ہے کہ جس سے آپ مطلق سمجھیں. کس کو؟ اطلاق تحذر کو. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر یہ بات تھوڑا سا سمجھنے والی ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ جو مستدل ہیں ان کے لیے دیکھیے تحذر کبھی مطلق ہے. مطلق ہے نہیں کیا مطلب؟ یعنی تحذر واجب ہے چاہے مفید علم ہو یا مفید زن. یہی جو ہے کیا ہے تحذر کا اطلاق، تحذر کا مطلق ہونا یہ فائدہ مند ہے کس کے لیے؟ جو آیہ کریمہ سے خبر واحد کی جگہ استدلال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ آیہ کریمہ میں ایسا کوئی اطلاق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ابھی یہ بات ہم نے نہیں پیش کی تھی، اس کو سن لیجیے ذرا سا. یہاں پہ گویا کہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے. اشکال مقدر کیا ہے؟ اشکال مقدر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تحذر کیا ہے سے مراد یہاں پر تحذر واجب ہے کب؟ جب مفید علم ہو. مصنف یہ کہہ رہے ہیں. تو کوئی اشکال یہ کر رہا ہے کہ آیہ کریمہ تو مطلق ہے. دیکھیے یہ لعدم اطلاق یہ اس کا جواب ہے. اشکال کیا ہے؟ آیہ کریمہ تو مطلق وارد ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی انذار کرے تو آپ کیا کریں؟ آپ پر وہ ہے تحذر واجب ہے. آیہ کریمہ تو مطلق ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تحذر سے مراد تحذر وہ تحذر کے جو علم سے. سمجھ رہے ہیں؟ مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں. مصنف جواب یہ دے رہے ہیں کہ
اگر آپ اطلاق اور تقیید کے باب میں جائیں تو اطلاق و تقیید کے باب میں ہم نے کہا تھا کہ اطلاق سے تمسک انسان اس وقت کر سکتا ہے کہ اطلاق سے تمسک اس وقت یعنی کیا کہ جب جی کیا کہہ رہے ہیں مقید قرینہ نہ ہو. ہاں قرینہ نہ ہو یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ ایک وہ اصطلاح ہے، وہ میں بھول رہا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ یعنی اطلاق جب آئے تو اطلاق سے آپ اس وقت تمسک کر سکتے ہیں کہ جب شاید اطلاق مقامی کہتے ہیں کہ اس میں بحث آئی ہے، کیا نام ہے، اس میں اس کی مثال نہیں، اس کی مثال وہ دیتے ہیں، اس کی مثال وہ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں اکرم العلماء نہیں، یہ کہا گیا نا کہ جو کلب صید ہے نا، اگر وہ کوئی شکاری کتا اگر کسی چیز کا شکار کرتا ہے تو کیا ہے وہ حلال ہے، شکار جو ہے اگر شکاری کتا کسی چیز شکار کرتا ہے تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بحث یہ کیا ہے، اطلاق مقامی ہی کہتے ہیں اس کو، اس جہت سے یعنی مقام بیان میں ہونا، اس جہت سے کہتے ہیں کہ ہاں یعنی کیا کہا اس میں، یہ کہا جاتا ہے بحث ہے، مثال بھی دی گئی اس کی کہ یعنی وہ اس جہت سے بیان مقام بیان میں ہونا کیا ہے، وہاں پہ مثال دی گئی ہے اطلاق و تقیید کے بارے میں. وہاں پہ مقام بیان میں اگر مولا کا مراد یہ ہوتا تو وہاں پہ دلیل دیتا یہ تو، یعنی تقیید. ہاں اب دیکھیے سنیے یہ بحث سنیے، دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہا کہ ایک حکم ہے نا کہ وکلو ہے نا، یہ اس طرح کی آیہ کریمہ ہے، ہاں نہیں کلو یعنی مما امسکنا اس طریقے سے ہے کہ شکاری کتے نے جو مطلب آپ شکار کیا ہے آپ کے لیے وہ جائز ہے، یہ کہا گیا. تو اب یہاں پر ایک بحث یہ ہے کہ اگر شکاری کتے کا شکار جو کرنا، وہ شکار جو کیا اس نے وہ ہمارے لیے جائز ہے، تو آیا اس کا جو منہ لگا ہے اس جگہ پہ وہ نجس ہے یا نہیں ہے، دیکھیے گا وہ نجس ہے یا نہیں ہمارے لیے. تو اس کے جواب میں کیا ہے، تو اس پہ کہا کہ آیہ کریمہ تھی، آیہ کریمہ اس بارے میں مقام بیان میں نہیں ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر کے آیہ کریمہ تو یہ کہہ رہی کہ جو کلب صید جس چیز کا شکار کرے وہ آپ کے لیے جائز ہے، چنانچہ وہ جگہ بھی جو ہے جہاں پہ منہ لگا اس کو وہ بھی ہمارے لیے پاک ہے، جائز ہے. تو آپ کیا کہیں گے جواب میں، کہیں گے جی آپ اطلاق سے تمسک کیوں، اس لیے کہ آیہ کریمہ یہ آیہ کریمہ اس باب سے مقام بیان میں نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو اب یہ دیکھیے جو محل بحث میں کہہ رہے ہیں اطلاق سے انسان کہاں پہ تمسک کر سکتا ہے، اطلاق سے تمسک انسان وہیں پہ کر سکتا ہے کہ جس جہت میں انسان متکلم مقام بیان میں ہو. لیکن اگر متکلم کسی جہت سے مقام بیان میں ہو، بیان میں نہ ہو، تو آپ وہاں پر کیا ہے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. مصنف یہاں پر یہی کہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ تحذر مطلقاً واجب ہے، چاہے وہ مفید علم ہو یا مفید ظن ہے نا. مصنف کہہ رہے کہ اصلاً آیہ کریمہ تحذر کی جہت سے مقام بیان میں نہیں ہے. سنیے تحذر کا مطلقاً سمجھنا آیہ کریمہ سے ویسے ہی ہے جیسے کوئی یہ سمجھ رہا ہو کیا کہ ہمارے لیے وہ جگہ بھی پاک ہے کہ جہاں پر کلب صید کا جو ہے منہ لگا ہوا. جی اصل میں یہاں پہ تو سمجھ رہے ہیں. ہاں احسن. تو آیہ کریمہ میں کیا ہے، اطلاق نفر کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ کہا گیا ہے کیا کہ نفر کرنا واجب ہے، سمجھ رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ نفر کی جہت سے آئے کر خداوند عالم جو کیا ہے مقام اطلاق میں ہے، آپ وہاں پر اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، لیکن حضر کی جہت سے مقام بیان میں نہیں ہے. تو اگر کوئی حضر کی جہت سے اطلاق کو سمجھ رہا ہے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی ہے یہ کلو والی آیہ کریمہ سے کیا ہے اس جگہ کو بھی موضع کو بھی پاک سمجھ رہا ہے کہ جہاں پر قلب صید کا منہ لگا ہوا ہے. بیان کرنا تو کہیں الگ سے قرینہ لاتا بیان واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک بات بھی پھر آگے کہہ رہے کہ نہیں بلکہ قرینہ اس بات پہ موجود ہے کہ یہاں پر آپ اس کو مراد نہیں لے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جیسا کہا تھا کہ یہاں پر کیا لیتفقہوا فی الدین کہا ہے، علم آل محمد و آل محمد کو وہ کیا ہے سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے.
بات ہے انشاءاللہ. تو وہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ مصنف یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے تحذر، یہاں پر تحذر وہ اس وقت ہے کہ جب مفید علم ہو. تحذر مطلق جو کیا ہے مراد نہیں ہے. اب جب تحذر جب تحذر سے مراد مفید علم ہے تو پھر یہاں پر حجت تو ہے لیکن من باب علم ہوگا، من باب ظن نہیں ہوگا اور آپ کو یہ چیز فائدہ نہیں پہنچے گا. بات ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 4 کیا ہے؟ کلو مما یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین محل مما لهم فکلوا مما امسکنا علیکم. جی کلو مما امسکنا علیکم. دیکھیں واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے اب عبارت انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. کہنے کہ وجہ ثانی و ثالث سے جواب یہ ہے کہ بعدم انحصار فائدہ انذار بایجاب تحذر تعبداً، کہ انذار کا جو ہے فائدہ منحصر نہیں ہے کس میں؟ تحذر کے وجوب میں. ٹھیک ہے. کیوں؟ لعدم اطلاق یقتضی وجوب علی الاطلاق، اس لیے کہ یہاں پر اطلاق کے ورد سے مراد اطلاق آیت، کہ آیت میں کوئی ایسا اطلاق نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جو تقاضا کرے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ وجوب التحذر الاطلاق، کہ تحذر کیا مطلقاً واجب ہے. نہیں، آیہ کریمہ سے تحذر کا مطلقاً وجوب سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وہ یہی سمجھے ہیں مستدل. اب سنیے ضرورت دلیل اس کی. دلیل کس بات کی؟ دلیل یہ عدم کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہاں کہ یہاں پر تحذر مطلقاً نہیں. اس کی دلیل سنیے. دلیل کیا ہے؟ ضرورت ان الآیت مسوقۃ لبیان. دیکھیے وہی مقام بیان میں ہونا. آیہ کریمہ مقام بیان میں تو ہے لیکن مقام بیان میں من جہت نفر ہے لا من جہت تحذر ہے. تو آپ من جہت نفر کے مقام بیان میں ہونے والی آیت کو آپ اس پہ تحذر کے اس وجہ کا مطلب اطلاق کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. مسئول لبیان وجوب نفر لا لبیان غایتی تحذر. واضح انشاءاللہ. اب سنیے ولا دیکھیے لا اللہ سے تعبیر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ترقی کریں گے. ولا اللہ وجوبہ کان مشروطا بما اذا افاد العلم، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہو، یہاں پر تحذر واجب ہے لیکن کب تحذر واجب ہے؟ کہ جب مشروط بالعلم ہو، جب ناظر جب انذار کرنے والے سے کہ انذار سے آپ کو علم حاصل ہو تب آپ پر ڈرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کے ڈرانے سے آپ پر ڈرنا واجب نہیں ہے. کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. لا اللہ کہیں گے. کہہ رہے کہ لو لم نقل، یہ تو کہہ رہے کہ یہ لا اللہ کب کہیں گے ہم؟ جب ہم یہ والا نہ کہیں. یہ جملہ کیا لو لم نقل بکونہ مشروطا بالعلم، سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ مشروط ہے، بس ترقی کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ آیہ کریمہ یہاں پر تحذر کیا ہے اسی وقت واجب ہے کہ مشروط بالعلم ہو. جب آپ کے سامنے والے سے کہ انذار سے آپ کو علم حاصل ہو تبھی جو کیا ہے تحذر آپ پر واجب ہے. تو اس وجہ سے علم کی وجہ سے حجت ہوگا. ٹھیک ہے. ظن کی وجہ سے حجت نہیں ہوگا. سنیے اب ان کی دلیل سنیے. فَإِنَّ النَّفْرَ إِنَّمَا يَكُونُ لِأَ. دیکھیے ابھی دلیل کی دے رہے ہیں کیا کہ مشروط ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہم تو ترقی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تحذر کیا ہے؟ مفید علم ہو تبھی آپ پر ڈرنا واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب انذار مفید علم ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ النَّفْرَ إِنَّمَا يَكُونُ. دیکھیے کہ اس لیے کہ نفر کس لیے ہے؟ کہا نفر اس لیے سامنے والا کر رہا ہے لِأَجْلِ تَفَقُّهِ وَتَعَلُّمِ مِنْ عَالِمِ الدِّينِ، معالم دین کو حاصل کرنے کے لیے، تفقہ کرنے کے لیے. وہ معرفت ما جاء به سید المرسلین، پیغمبر اسلام جو علوم لے کر آئے تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. كَيَنْظُرُ بِهَا الْمُتَخَلِّفِينَ وَالنَّافِرِينَ، تاکہ وہ جو متخلفین ہیں یعنی وہ جو خلف میں رہ گئے ہیں، جو گھر پہ رہ گئے ہیں، اپنے علاقے میں رہ گئے ہیں، آپ واپس جا کے ان کو ڈرائیں. اب النافرین، یا پھر جو نافرین ہیں جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کو کیا کریں ہم ڈرائیں. علی الوجہین فی تفسیر الآیہ. یہاں پر نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ دو تفسیر آیہ کریمہ کی. دیکھیے دو تفسیر کیا ہے؟ ایک مراد یہاں پر یہ لیا گیا ہے. پہلی مراد کیا ہے؟ پہلی مراد یہ ہے کہ تفسیر دو تفسیر ہے. ایک مراد یہ آیت کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ سنیے گا کہ نفر سے مراد کیا ہے کہ جیسے وہ جو ہم تفسیر اب تک کر رہے تھے وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم میں سے مت کوئی جائے اور جو علم دین حاصل کرے، اور جو وہاں رہ گئے ہیں اپنے متخلف جن کو چھوڑ کے آئے ہیں ہم ان کو جا کر کیا کریں علم میں پہنچائیں. تو ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ کیا ہے اس سے مراد ہے جنگ کے باب سے ہے، جہاد کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ جہاد کے لیے کوچ کریں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ کیا جو رہ گئے ہیں نہیں گئے ہیں ان کو جو کیا ہے جہاد میں جا کر تم نے جو کچھ سیکھا ہے
ٹھیک ہے، ان کو جو کیا ہے جو نہیں گئے ہیں ان کو بتانا. تو کہنے کہ دونوں جو تفسیر ہے دونوں اس کے حوالے سے مراد کیا ہے، اسی وقت جو ہے کیا ہے تحذر واجب ہے، چاہے جہاد والی تفسیر لے لیں یا علم والی تفسیر، دونوں میں اس وقت تحذر واجب ہے کہ جب مفید علم ہو. لِكَيْ يَحْذَرُوا إِذَا أُنذِرُوا بِهَا. ٹھیک ہے. وَقَضِيَّتُ وَمُقْتَضَى إِنَّمَا هُوَ وُجُوبُ الْحَذْرِ عِنْدَ إِحْرَازِ عَنْ الْإِنذَارِ بِهَا بِمَعَالِمِ الدِّينِ. یعنی کیا دیکھیں کہ ان دونوں کا تقاضا کیا ہے، تقاضا یہ ہے کہ حذر واجب ہے، مگر کب؟ جب آپ کو اس بات کا احراز ہو جائے، جب آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ سامنے والا انذار تو کر رہا ہے لیکن کیسے؟ معالم دین کے ذریعے سے کر رہا ہے، ایسی چیزوں سے کر رہا ہے کہ جس سے جو مفید علم ہو رہی ہیں ان سے، تو اس سے آپ کو تحذر واجب، ورنہ اس کے علاوہ واجب نہیں ہے. واضح عبارت انشاءاللہ. تو یہاں تک مصنف کا جو اشکال ہے دوسرے اور تیسرے پر ختم ہوا. ٹھیک ہے. ثم انہ اشکل ایضا، یہاں سے وہ اسی آیہ کریمہ پر جو شیخ انصاری نے اعتراض کیا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ بأن الآیہ لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا. اب تک کیا تھا جی ہاں 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 اب تک کیا تھا کہ مصنف اور شیخ اعظم یہی فرق ہے. مصنف نے کیا تھا، اصلاً یہی تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ آیہ کریمہ سے حذر مطلق جو ہے کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے. آیہ کریمہ سے حذر مطلق کا وجوب سمجھ میں آ رہا ہے، مصنف اس کا انکار کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور مستدل اسی کو ثابت کر رہا تھا. شیخ اعظم کہہ رہے کہ چلے ہم تسلیم کر لیتے کہ آیہ کریمہ حذر مطلق کے وجوب کے اوپر دلالت کر رہی ہے، اور یہی جو کیا ہے حجیت واحد کے اوپر کیا دلالت کرے گی. لیکن اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو شیخ اعظم کہہ رہے کہ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ آیہ کریمہ سے حذر مطلق کا وجوب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، فلا دلالۃ لہا علی حجیت الخبر، تو اس کے بعد یہ کہیں گے کہ پھر بھی ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہ آیہ کریمہ فلا دلالۃ لہا آیہ کریمہ علی حجیت الخبر ما ہوا خبر، خبر بما ہوا خبر. دیکھیے راوی بما ہوا راوی کہہ رہے کہ یہاں پر اس کی حجیت ثابت نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے حیث انہ لیس شأن الراوی الا الاخبار بما تحملہ، اس لیے کہ دیکھیں راوی جو بما ہوا راوی ہوتا ہے، دیکھیں راوی بما ہوا راوی اس کا بس یہ مسئلہ ہے کیا کہ میں نے امام سے فلاں شے فلاں ہم نے دیکھا کہ امام جو یہ چیز فرما رہے تھے، بس وہ آپ کو لا کر نقل کر دے گا. بما ہوا راوی اس کا بس یہی کام ہے. ٹھیک ہے. لیس شأن الراوی الا الاخبار بما تحملہ، تحمل نہیں جو چیز اس نے حمل کیا، جو چیز اس نے برداشت کیا، جو چیز اس نے امام سے سنا ہے بس وہ آ کر آپ کو نقل کر دے گا. ٹھیک ہے. آپ کو ڈرائے گا نہیں، آپ کو خوف نہیں کرائے گا، آپ کو انذار نہیں کرے گا. لا تخفیف ولا الانذار، راوی ما ہوا راوی. اور آپ یہاں پر آپ کو کیا ثابت کرنا ہے؟ یہاں پر آپ کو راوی کی حجیت ثابت کرنا ہے، حجیت اخبار میں. اب مصنف نہیں، وہ شیخ اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر راوی کی حجیت ثابت نہیں ہوتی. وَإِنَّمَا هُوَ شَأْنُ الْمُرْشِدِ، یعنی یہ ہوا کس نے پڑھنا ہے کس کا نام؟ یعنی تخویف انذار، یہ کس کا کام ہے؟ کہ یہ مرشد کا کام ہے، وہ جو ہدایت دینے والا ہے اس کا کام ہے کہ وہ مسترشد کو کیا کرے. اب یہاں لفظ نشر مرتب، مرشد بنسبت المسترشد، مجتہد بنسبت المقلد. کہہ رہے انما هو شان المرشد او المجتہد بالنسبت المسترشد او المقلد. کہہ رہے کہ یہ کام تو مرشد کا ہے. مرشد اپنے مسترشد کو کیا کرتا ہے؟ خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، انذار کرتا ہے. مجتہد اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو فلاں مسئلے میں ہم نے یہ اختیار کیا کہ میرے نزدیک فلاں شے حرام ہے مثلا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجتہد کا مسئلہ ہے، یہ مرشد کا مسئلہ ہے، یہ راوی بما راوی کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ آیہ کریمہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ آیہ کریمہ تخفیف کی وضاحت کر رہی ہے، انذار کی وضاحت کر رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کہہ رہے ہیں اس سے حجیت ہاں ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے تو کیا ہے مجتہد کے قول کی حجیت ثابت ہوگی. واضح انشاءاللہ. قلت جواب دے رہے ہیں مصنف کہ لا يذهب عليك انه ليس حال الرواة الا في صدر الاول فی نقل ما تحمل منها. مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے راوی کی تفسیر، مصنف وہی وہ جو تفسیر انہوں نے کی ہے نا راوی کی، کہہ رہے کہ اسی کو مصنف توڑ رہے ہیں. کہہ رہے کہ بھائی صدر اول ہے، یعنی جب ہم دیکھیں ائمہ معصومین کے دور میں ہے نا، جو فقہا تھے ان کا کام، جو روات تھے ان کا کام صرف یہ نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں، کہ وہ کیا کرتے تھے بس جو چیز تحمل کیا اس کو لا کر پہنچا دیا، جیسا کہ آپ تفسیر کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ صدر اول میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو روات تھے وہ چونکہ راوی تھے اور ساتھ ساتھ مجتہد بھی تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی روایت کے ضمن میں ہی کیا کرتے تھے؟ فتویٰ کو بیان کر دیا کرتے تھے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سی توضیح المسائل ہی ہے کیا ہے وہ کہ تو جسے ان کے شیخ صدق کے حوالے سے ہے نا، ان کی ملاحظ الفقی کیا ہوا ہے کہ ان کی وہ توضیح المسائل ہے.
ٹھیک ہے. لا یذهب علیک کہہ رہے کہ یہ چیز آپ کے مخفی نہ رہے کہ انہ لیس حال الروات فی صدر الاول، صدر اول میں کہ ہاں آج کے زمانے میں آپ یہ تفریق کر سکتے ہیں، لیکن صدر اول میں کیا تھا جو حال روات ہے وہ کیا اب یہ جملے مترجمہ فی نقل ما تحملوا من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بیت الکرام اب الامام من الاحکام الى الانام الا کحال نقل الفتاوی الى العوام. کہہ رہے کہ جو صدر اول میں فقہا تھے، جو صدر اول میں روات تھے، ان کا حال کیسا تھا؟ ان کا حال ایسا ہی تھا جیسا آج کے زمانے میں مجتہدین کا ہے اپنے عوام کی بنسبت. ٹھیک ہے، جیسے آج کے زمانے میں مجتہد اپنے کیا کرتے ہیں، فتاوا کو توضیح مسائل کے ضمن میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انذار ہے. تو کہہ رہے وہاں اس زمانے میں ایسے ہی تھا. ولا شبہۃ فی، واضح عبارت نہیں؟ واضح نہیں؟ واضح تو بتائیے گا. ہاں اس میں جملے مترجمہ کو چھوڑیے گا تو عبارت سمجھ میں آئے گی. کہہ رہے ہیں فی نقل ما تحمل الی الانام تک یہ جملے مترجمہ کو چھوڑ دیجیے. اب بات ایسے پڑھیں، کہہ رہے کہ انہ لا یذهب علیک انہ لیس حال الروات فی صدر الاول الا، یعنی کہہ رہے کہ صدر اول میں جو روات تھے ان کی کیا حیثیت تھی؟ ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی سوائے اس کے جیسے وما محمد الا رسول. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حال اور صدر اول کے جو روات تھے ان کا بس یہی کام تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ ویسے ہی تھے جیسے آج کے زمانے میں فقہا ہیں. آج کے زمانے میں فقہا کیا کرتے ہیں؟ آج کے زمانے میں فقہا حدیث کے ساتھ ساتھ انذار بھی کرتے ہیں. کہہ رہے پہلے زمانے میں بھی ایسے ہی کرتے تھے. سمجھ رہے؟ الا کحال نقلت الفتاوا الی العوام، ویسے جیسے فتاوا کو عوام کی طرف نقل کیا جاتا ہے ویسے یہی حال تھا ان کا. ولا شبہۃ، آپ سنیے، ولا شبہۃ فی انہ یصح منہم التخویف فی مقام الابلاغ والانذار والتحذیر بالبلاغ فکذا من الروات. اب سنیے، اب کہہ رہے کہ جب جو صدر اول کے روات تھے ان کا حال ویسے ہی جیسے آج کے زمانے کے مجتہدین کا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور بات، اور آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آج کے زمانے کے جو فقہا تھے، آج کے زمانے کے جو فقہا ہیں وہ مقام تحذیر میں ڈراتے ہیں، ہے نا، جہاں پہ جہاں جہنم کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ حرام کا مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ جب ان سے یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں انذار کرنا، کہہ رہے آپ کہیں گے ہاں بالکل صحیح ہے. تو کہہ رہے جب یہاں پہ بھی صحیح ہے تو چونکہ یہی حال ان کا بھی تھا صدر اول، تو ان کے سے بھی انذار صحیح ہے. واضح انشاءاللہ. کہہ رہے کہ اور کہہ رہے کہ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، کہہ رہے کہ آج جو صدر اول کے روات تھے ان کی حیثیت آج کے فقہا جیسی ہے، اور آج کے فقہا کیا کرتے ہیں؟ اسے انذار درست ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں. کہہ رہے کہ جب ویسے ہی ہیں تو ان سے بھی انذار درست ہے. واضح انشاءاللہ، تفصیل کا کوئی قول نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ولا شبہۃ فی انہ یصح منہم، یہ منہم سے مراد کون؟ صدر اول والے فقہا نہیں ہیں، منہم سے مراد ابھی والے. ٹھیک ہے، نقل فتاوا والے. کہ ولا یصح ولا شبہۃ فی انہ یصح منہم التخویف، کہ وہ ان کا ڈرانا فی مقام الابلاغ والانذار، جو مقام ابلاغ ہے، جو جہنم کی بات ہے، جو حرام حرمت کا مسئلہ وہاں پہ ان سے انذار کرنا درست ہے، وہ بتاتے ہیں، ڈراتے ہیں. وہ تحذیر فی بالبلاغ، اور جب مسئلے کو پہنچانا ہوتا ہے تو وہاں پر تحذیر کرتے ہیں. فکذا من الروات، اور ہم کہہ رہے کہ آج کے مجتہدین جیسے پہلے کے فقہا روات تھے، تو کہتے ہیں جب ان سے درست ہے تخفیف، تو کہہ رہے ہیں کہ جو روات تھے ان سے بھی درست ہوگا تخفیف. دیکھیے فالآیۃ لو فرض دلالتها علی حجیت نقل الراوی اذا کان مع التخفیف کان نقلہ حجۃ بدونہ ایضا. اب سنیے، اب یہاں پر ہم اب شیخ آخوند جو کیا ہے مخاطب کر رہے ہیں انہیں، شیخ انصاری کو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو راوی بھی ہے اور فقیہ بھی ہے، راوی بھی ہے اور فقیہ بھی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو یہ آیہ کریمہ شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ کیا کہیں گے شیخ اعظم انصاری؟ جواب میں کہیں گے ہاں بلا شبہ یہ آیہ کریمہ اس کو شامل ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اب سنیے، اب اگر کوئی راوی ایسا ہے کہ جو تخویف بھی کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کوئی مجتہد ہے. اگر کوئی راوی ایسا جو تخفیف بھی کرتا ہے تو کہنے کہ اس کو آیہ کریمہ شامل ہے. تو کہنے کہ تو اب اگر کوئی راوی ایسا، تو پھر کہنے کہ اب یہاں پر کوئی ایسا تفسیر والا قول نہیں ہے. یعنی کیا؟ اب اگر کوئی ایسا راوی ہے کہ جو تخفیف نہیں کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو راوی تخفیف کرے اس کو آیہ کریمہ شامل ہے، اور جو راوی تخفیف نہ کرے اس کو آیہ کریمہ شامل نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پہ کوئی اجماع مرکب ہے، تفصیل کا کوئی قول یہاں پر نہیں ہے. دیکھیں فالآیۃ لو فرض دلالتها دلالت الآیہ علی حجیت نقل الراوی اذا کان مع التخفیف، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ آیہ کریمہ دلالت کر رہی ہے اس راوی کی قول کی حجیت کے اوپر کہ جو جس کے یہاں کیا ہے تخفیف بھی پائی جاتی ہے، انذار بھی پائی جاتی ہے،
ہے تو کہنے کان نقل الراوی حجتاً بدون ہی اذن. اگر آپ نے یہ فرض کر لیا تو کہنے کہ بدون تخویف بھی اگر کوئی راوی نقل کر رہا ہے تو اس کا قول بھی حجت ہوگا. کیوں؟ لعدم الفصل بینہما جزما. ٹھیک ہے کہ یہاں پر کوئی جزمن جو کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر جزمن تفصیل کا کوئی قول نہیں ہے. یعنی کیا کوئی ایسا آپ کو قائل نہیں ملے گا کہ اس راوی کا قول حجت ہوگا, اس راوی کا قول آئے کریمہ وہ شامل ہوگا اور حجت ہوگا کہ جو انذار کرے, اور اس کا حجت نہیں ہوگا کہ جو انذار نہ کرے. کہ یہاں پر کوئی تفصیل کا قول نہیں ہے, جزمان. ففہم کہہ کے اشارہ کیا ہے, شاعر کہتے ہیں کہ ففہم ہو سکتا ہے اشارہ اس بات کا کہ آپ اجماع مرکب کا ہر جگہ دعویٰ کر رہے ہیں. اجماع مرکب کیا ہوتا ہے؟ اجماع مرکب محتاج ہوتا ہے دلیل کا, اور آپ جو دلیل یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو کہ جو تفصیل کا قائل ہو لیکن اس کا قول ہم تک نہ پہنچا ہو, شاید اس طرف متوجہ, اس لیے ففہم کیا بات ہے. انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.